بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہمارا رب کتنا مہربان اور شفیق اور کریم ہے۔ ہم گنہگاروں پر کتنی نوازشات عنایات فرماتا ہے، کتنی محبت فرماتا ہے، اور ہم اسی کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اس نے نیکوں کے لیے کیسے کیسے انعامات تیار کر رکھے ہیں، اے کاش کہ ہم نیک بن جائیں۔ اصل مقصد تو اللہ عز و جل کی رضا ہی ہونی چاہیے، لیکن نفس کی مثال بچے جیسی ہے، انعام کا لالچ دیں تو بہت جلد مان جاتا ہے۔ جیسے بد نگاہی یعنی بے حیا عورت کو دیکھنے کو جی چاہے، یا معاذ اللہ زنا کا خیال پیدا ہو، تو بندہ اس بے حیا عورت کے خیال کی بجائے اپنا خیال جنت کی حور کی طرف کر دے۔ اس بے حیا عورت کی طرف دیکھنا یا اس کے ساتھ منہ کالا کرنے میں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ اللہ سے حیا کرے گا، بد نگاہی کی تو ایسی نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائے اور جہنم میں جھونک دے، اور جنت میں حوریں ملنی تھی ان سے بھی محروم ہو جائے۔ معزز سامعین، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جنتی حور جنت کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے اور ساری فضا زمین سے خوشبو کی طرح معطر ہو جائے۔ معزز سامعین، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے بتایا کہ جب کوئی آدمی کسی حور کے پاس جائے گا تو وہ اس کے ساتھ مصافحہ کر کے اس کا استقبال کرے گی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم اس کی جن انگلیوں کو چاہو پکڑو، اگر اس کی انگلی کا ایک پورا دنیا پر ظاہر ہو جائے تو اس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے گی، اور اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب کی ہر چیز اس کی پاکیزہ خوشبو سے بھر جائے گی۔ جنتی شخص اپنی مسہری پر بیٹھا ہوگا کہ اچانک اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ وہ گمان کرے گا کہ شاید اللہ اپنی مخلوق پر نگاہ فرما رہا ہے، لیکن جب وہ اس نور کو دیکھے گا تو وہ ایک حور ہوگی جو کہہ رہی ہوگی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس میرے لیے وقت نہیں؟ وہ پوچھے گا، تم کون ہو؟ میں ان حوروں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر وہ اس کی طرف رخ کرے گا، اس کے پاس جو حسن و جمال ہے وہ پہلی والی حور میں نہیں۔